وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ سورۃ الفرقان کی 4 آیات طیبات 53 سے 57 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے بے حد قدرت والا ہے۔ انسان کی تخلیق اور انسان کی نسل کی بڑھوتری وہ اللہ رب العزت نے پانی کو قرار دے دیا، اور ہر چیز کی تخلیق اللہ نے پانی سے کی ہے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، جن کے پاس یہ پانی والی نعمت موجود نہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر چیز کو وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے ہر چیز کی جو زندگی رکھی ہے وہ پانی سے رکھی ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو، بشر کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اور پھر سورۃ الدہر کے اندر اللہ فرماتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ایک لیسدار مادے سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو بنا دیا آپ دیکھنے والا اور سننے والا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے خاندان اور سسرال بنا دیے۔ اب انسان کے دیکھے خاندان اسی پانی سے، نطفے سے، اور پھر اس کے سسرالی رشتہ دار۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب اس چیز پر کیا کرنے والا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو غیر اللہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ عقیدہ توحید سب سے پہلے اللہ کی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے، اور توحید والا بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت و ربوبیت و الوہیت کو ماننے والا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ قسم کے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور انہی میں سے ایک وہ بندہ ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھاتا ہے، وہ ملعون ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العزت ایسے بندے کو کافروں سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر قرار دے دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے لعنتی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں
کافروں کی کتنی سازشیں، کافروں کی کتنی تدبیریں اور کافروں کے کتنے معاملات جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کر کے، نافرمانی اور معصیتیں کر کے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر کے ان کی ساری سوچیں، ساری تدبیریں، سارے مکر و فریب ہوتے ہیں۔ اور آج بھی سارا کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہے، متفق ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، کافر کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہودی اور عیسائی تمہارے مددگار نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے آخر الزمان پیغمبر کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور انہی خوبیوں میں سے ایک سب سے اہم خوبی یہ بھی تھی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دینے والے آئے، ہاں جی، لوگوں کو خوشخبریاں دینے آئے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس جنت کی جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کے بارے میں انہیں بشارتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور جہنم سے ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرنے والوں کو ڈرانے والے، مبشر اور نذیر بن کر کے آئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی خواہش تھی کہ میرا امتی کوئی بھی وہ جہنم کے اندر نہ جائے بلکہ سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں۔ میں انہیں کھتیوں سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے روکتا ہوں اور یہ لوگ بزور اس جہنم میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر مبشر بن کر کے آیا، نذیر بن کر کے آیا، داعی اللہ بن کے آیا، سراج منیر بن کے آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، صفتیں اور یہ اللہ کی طرف سے اوصاف تھے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی طرف سے جو امانت دی گئی، آپ نے کما حق اس امانت کو پہنچایا، اور امانت پہنچانے میں بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے، شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے۔